السلام علیکم ناظرین، نامور مسلمان حکمرانوں کی سیریز میں آج جس شخصیت کا تعارف آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، تاریخ میں انہیں سلطان احمد سنجر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا مکمل نام معز الدین احمد سنجر بن ملک شاہ تھا۔ یہ سلجوق خاندان کے چھٹے سلطان تھے اور یہ سلجوق سلطنت کے عظیم سلطان شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی والدہ ایک لونڈی تھیں۔ ان کا نام تاج الدین خاتون الصفریہ تھا، جو سلطان ملک شاہ بن الپ ارسلان کی غلام تھی۔ یہ 1086 عیسوی میں عراق کے مشہور شہر سنجار میں پیدا ہوئے۔ احمد سنجر سلجوقی کے روحانی پیشوا اس وقت کے عظیم اور معروف عالم دین اور فلسفی تھے، جن کا نام آج بھی محراب و منبر کی زینت بنا ہوا ہے۔ تاریخ ان کو امام غزالی کے نام سے جانتی ہے۔ احمد سنجر سلجوقی سلجوق سلطنت کے سلطان اعظم کہلاتے تھے۔ انہوں نے امام غزالی کی مشاورت سے شرعی اصولوں کا نفاذ کیا اور ان پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے لازمی قرار دے دیا۔ سلطان ملک شاہ اول کے دور میں مسلمان اوج کمال پر پہنچے ہوئے تھے۔ کئی ہزار مربع میل پر پھیلی اس سلطنت میں امن و امان قائم ہو چکا تھا۔ اس دور میں یورپ کو یہ ڈر تھا کہ مسلمان اب ان کی طرف رخ کریں گے، اور اسی خوف کی کیفیت میں یورپ نے فلسطینیوں پر حملہ کر دیا اور یوں صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا۔ اسی دور میں بدقسمتی سے تقریباً 1092 عیسوی کو سلجوق سلطنت کے سلطان ملک شاہ اول کا انتقال ہو گیا۔ سلجوق سلطنت بکھر گئی۔ ملک شاہ اول کے بیٹوں کے درمیان سلجوق سلطنت کی حکمرانی کا معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ سلطان ملک شاہ اول کے سب سے بڑے بیٹے برکیارک نے سلجوق سلطنت کی کمانڈ تو سنبھال لی، مگر باقی بھائی اس پر رضامند نہ ہوئے۔ اس لیے مختلف علاقوں میں ملک شاہ اول کے بیٹوں نے قبضہ جما لیا، مگر احمد سنجر اس وقت انتہائی کم سن تھے۔ ویسے بھی وہ ایک غلام لونڈی کے بیٹے تھے، اس لیے ان پر خاص توجہ نہیں دی گئی۔ سلطان ملک شاہ اول کے سب سے بڑے بیٹے برکیارک نے احمد سنجر سلجوقی کی کفالت کی۔ اس دوران بہت عرصہ گزر گیا، مگر دنیا کا نقشہ بھی تبدیل ہو گیا۔ عیسائیوں نے قبلہ اول بیت المقدس پر مکمل قبضہ کر لیا۔ شام اور فلسطین میں یہودیوں اور عیسائیوں کے پرچم لہرا رہے تھے۔ 1097 عیسوی میں احمد سنجر سلجوقی نے اپنے بڑے بھائی برکیارک کی سرپرستی میں سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے اس نے خراسان پر حملہ کر کے اسے اپنی حکومت میں شامل کیا۔ سلطان احمد سنجر ایک مضبوط سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم دانشور اور لیڈر بھی تھے۔ خراسان کی فتح کے بعد فارس نے انہیں بغیر لڑائی کے ہی سلطان تسلیم کر لیا، اور یہ ان کی دانائی اور حکمت عملی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے بعد سلطان احمد سنجر نے غزنوی خاندان کے بادشاہ بہرام شاہ کو اپنی ماتحتی میں کر لیا۔ گویا ایک کے بعد ایک فتح اور بہت کم جانی نقصان۔ یوں ایک اچھی خاصی سلطنت انہوں نے حاصل کر لی اور وہاں شرعی اصولوں کا نفاذ کیا۔ انہوں نے سمرقند کی مالک محترمہ ترکان خاتون بنت ارسلان خان سے شادی کی۔ وہ ہر سفر اور جنگ میں سلطان احمد سنجر کے شانہ بشانہ ہوتیں۔ اسی دوران انہیں 2 بار قید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ایک بار کسی جنگ میں سلطان احمد سنجر کی فوج کو وقتی ہزیمت ہوئی اور اسی دوران ملکہ کو دشمن فوج نے گرفتار کر لیا، لیکن سلطان احمد سنجر کے خوف سے دشمن نے اس کی حفاظت کی۔ پھر سلطان نے اسے تاوان ادا کر کے آزاد کروا لیا۔ دوسری بار وہ اور سلطان سنجر ایک جنگ میں گرفتار ہو گئے، مگر وہاں سے بھاگنے کا موقع پانے کے باوجود احمد سنجر اپنی بیوی کی وجہ سے فرار نہ ہوئے، اور یوں اپنی بیوی سے محبت اور وفاداری کی عظیم داستان رقم کی۔ اسی حالت میں ترکان خاتون کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد وہ آزاد ہوئے، لیکن وسیع سلجوق سلطنت کے آخری سلطان ثابت ہوئے۔ انہوں نے 8 مئی 1157 عیسوی میں وفات پائی۔ سلطان سنجر کو مرو میں دفن کیا گیا۔ ان کی وفات کے بعد سلجوقی سلطنت کا سیاسی زوال ہو گیا۔ ملک بھر میں پھیلی خانہ جنگی اور طوائف الملوکی سے مسلم امہ کو ایک پرچم تلے اکٹھا کرنے والی اس آخری قوت کا بھی خاتمہ ہونے لگا۔ اس دوران اہلیان یورپ نے اس کو بھرپور موقع جانا اور بیت المقدس کو مسلمانوں سے واپس لینے کی دیرینہ خواہش کو عملی جامہ پہنانے کا آغاز کیا۔ اس طرح ان صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا جو کم و بیش 200 سال مسلمانوں پر مسلط رہیں۔ ان جنگوں کے آغاز پر یورپ سے بیت المقدس کے راستے میں عیسائیوں کا سب سے اولین ٹکراؤ اناطولیہ کی سلجوقی مسلمانوں کی حکومت سلاجقہ روم سے ہوا۔ عیسائیوں نے پہلی صلیبی جنگ میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ اس جنگ سے قبل ہی سلجوق فاطمیوں کے ہاتھوں فلسطین گنوا چکے تھے۔ صلیبیوں اور منگولوں کے حملے سے سلجوقیوں کی رہی صحیح طاقت بھی ختم ہو کر رہ گئی، اور بالآخر 1260 عیسوی میں منگولوں کی اناطولیہ پر چڑھائی کے ساتھ ہی آخری سلجوق سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ سلجوقیوں کے اقتدار کا سورج غروب ہوتے ہی یوں لگا کہ کرۂ ارض کے اس علاقے میں اب مسلمانوں کا بستر ہمیشہ کے لیے گول ہو چکا
اور عیسائی سلطنت کے علاوہ اب یہاں کسی کا راج نہیں ہوگا۔ لیکن بہت جلد دنیا نے دیکھا کہ اسی سلجوق سلطنت سے عثمانی خلافت منصہ شہود پر آئی اور آنے والی کئی صدیوں تک اپنے پورے جاہ و جلال سے 1922 تک قائم رہی۔ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا اس حوالے سے خاص کرم ہے کہ ہر دور میں اسے آگے بڑھنے کی کوئی نہ کوئی سبیل مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی کوششیں کرنے والے حکمرانوں کا سایہ مسلمانوں پر ڈالے رکھے۔ سلطان احمد سنجر جیسے دانا اور حکمت سے بھرپور رحم دل لوگ اس امت کی بھاگ دوڑ سنبھالتے رہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ نامور حکمرانوں کی سیریز جاری ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔